بھینس اس کا چارہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. ٹھیک ہے. جو بھی یہ اب غلہ، اناج، خوراک جو غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دی جاتی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. کوئی حصہ کوئی ہے جو زمین کا انہوں نے پیدا کیا ہو؟ اللہ یہ بھی فرمانا چاہتے ہیں جب زمین سے ان کو کوئی حصہ پیدا ہی نہیں کیا تو پھر جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں ساری، غلہ، اناج، جو بھی دودھ ہے، یہ سارا تقسیم بھی کس کے نام پہ کیا کرو؟ اللہ کے نام کا کیا کرو. کیونکہ اس کائنات میں، آسمان میں، زمین میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں، کوئی شرکت ہی نہیں. سمجھ آ رہی جی بات؟ آگے دیکھیں، دلیل عقلی کا مطالبہ ہو گیا. اگر آگے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اب یہ ہے دلیل نقلی کا مطالبہ. لے آؤ تم میرے پاس کتاب، لے آؤ تم میرے پاس کتاب، من قبل ھذا، پہلے اس کتاب کے. کس کتاب سے؟ قرآن پاک سے پہلے کوئی کتاب میرے پاس لے آؤ. کسی کتاب کے اندر اللہ پاک نے لکھا ہو، نقلی ہے، کوئی نقل کیا ہو اللہ پاک نے، کوئی نقل کر دو. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کسی مصحف آسمانی مصحف کے اندر سے کوئی لائن دکھا دو معتبر جس کے اندر اللہ پاک نے لکھا ہو کہ فلانا بزرگ کی پکار کیا ہے، جائز ہے، فلانے بزرگ کی عبادت کرنا جائز ہے. لے کے آؤ کوئی دلیل، کسی کتاب کا حوالہ. یا او اثارۃ من علم، اس کا ترجمہ غور سے، یا کوئی معتبر نقل ہو من علم، علم سے. یہ اثارۃ کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ کچھ نقل. ٹھیک ہے، کچھ نقل مراد نہیں ہے. مفسرین یہاں پہ بڑی زبردست، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، کہ محض نقل نہیں. نقل تو آج بھی دکھا دی جاتی ہے کہ دیکھو جی یہ کتاب ہے فلانے بزرگ نے لکھا ہے، شرک ثابت کر دیں. معتبر نقل. ٹھیک ہے، یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بات بیان کی کہ صرف نقل نہیں کہ بات لکھی ہوئی تھی کہ فلانے نبی نے کہا تھا، نہ، نقل نہیں، معتبر نقل، معتبر بات، معتبر سند ہونی چاہیے اس کی. سمجھ آ گیا کہ جی نہیں؟ یہ من علم، من سے یہی مراد ہے. پیچھے آ گیا کتاب کا ذکر کہ کتاب سے دکھاؤ. یہاں پہ ہے کسی نبی کا قول دکھاؤ جو معتبر ہو، کہ کسی نبی نے کہا ہو کہ تم ہمارے دنیا میں جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ہماری عبادت کرنا، یا فلانے بزرگ کو، فلانے نبی کو پکارنا، تمہاری ساری حاجات پوری ہو جائیں گی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ ہمیں دلیل دو اس کی، عقلی دلیل دو، نقلی دلیل دو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ٹھیک ہے. مشرکین کے پاس کیا ہوتا تھا؟ ہوتی تھی یہ دلائل، آخر میں کہتے تھے، وہ بس یہی کہتے تھے، ضد و ناد کے اوپر مبنی جو باتیں ہوتی تھی. عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ فاتنا بما تعدنا ان کنتم صادقین، لے آؤ جس عذاب کا وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو، ہم نے اپنا مذہب نہیں چھوڑنا، جاؤ. ان کا آج آگے یہ بات ہوتی تھی. یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مطالبہ کیا جا رہا ہے مشرکین سے کہ عقلی دلیل، نقلی دلیل کا مطالبہ، دونوں دلیلوں کا مطالبہ کیا گیا ہے. اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو؟ سچے ہو. اس طرح اللہ پاک کی توحید منوایا کرو لوگوں سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دلائل کے ذریعے، دلائل کے ذریعے. ان کے آگے جھگڑا نہیں کرنا، ان کے آگے خاموش ہو کے بھی نہیں بیٹھ جانا کہ نہیں جی دین کے اندر بحث نہیں ہے، یہ بھی نہیں کرنا. وہ اپنے بزرگ کے قصے کہانیاں سنا سنا کے پھر آگے سے تم کہہ دو کہ نہیں یار ہم تو بس خاموش ہے، کل کو میں جواب لے کے آؤں گا، یہ بھی نہیں اس کے آگے کہنا. قرآن پاک پڑھ رہے ہو، اس کو سیکھا کرو، اس کو سمجھا کرو. یہ معاملہ جو ہے کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے توحید اور شرک کا ہے. یہاں پہ آپ نے اللہ کی وحدانیت کا دفاع کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی توحید سے واقف کرنا ہے. اگر ہم اللہ کی توحید ثابت نہ کر سکے تو پھر کاہے کا فائدہ؟ کہ قرآن پاک جو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ نے توحید بیان کی، اگر یہی ہم اس کے سامنے، اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے بھائی دین کے اندر بحث نہیں ہے جی بس خاموشی بہتر ہے، اس پہ بھی یاد رکھنا اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑے گی اس کے اوپر کہ توحید اللہ کی وہ ثابت نہیں کر سکتا. وہاں پہ خاموش ہو گیا. آپ کو کس چیز کی کمی ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایک آیت اور آیت کا ایک ایک حرف معتبر ہے؟ اس نے ایک قصہ کہانی سنا دیا جس کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. قرآن کے بارے میں آپ کا مخالف بھی فیصلہ کرے گا واقعتاً قرآن سے دلیل دے رہا ہے اور قرآن پاک سچی کتاب ہے.
اور وہ بھی آپ کی دلیل کا رد کرنے سے پہلے 101 بار سوچے گا کہ بھائی قرآن کے آگے بولوں گا مر جاؤں گا. زیادہ سے زیادہ وہ جان چھڑانے کے لیے آپ کو پتا کیا کہے گا، اور نہیں تسی وہابی ہو، تسی ترجمہ ہی غلط کر دے ہو. زیادہ سے زیادہ وہ آخر میں یہ کہے گا. تردید کبھی نہیں کر سکتا، وہ کبھی نہیں کر سکتا. آپ کی دلیل کا جواب بھی اس کے پاس صرف ایک ہوگا، اور نہیں تسی وہابی ہو، تسی ترجمہ تسی تفسیر ساری غلط پڑھ دے ہو، تسی اپنے لو کر دے سارا کچھ. صرف آخر میں اس کا یہی جواب ہوگا. ضد سمجھنا نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ تو اللہ نے یہاں پہ مطالبہ کیا. اب آگے دیکھیں جی. اب یہ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، یہ آیت سابقہ آیت میں مذکور مطالبہ پورا کرنے کی ناکامی میں اب یہ نتیجہ ہے. ظاہری بات ہے دلیل تو نہیں تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے، نہ عقلی تھی نہ نقلی تھی، کچھ بھی نہیں دکھا سکتے تھے. اب اللہ نے فرمایا ہو گئے ہو ناکام دلیل دینے میں. اب جب کہ تم ہمارے دلیل کے مطالبے پر ناکام ہو گئے ہو، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جب کوئی دلیل نہیں تو پھر ومن اضل ممن یدعو، اور کون بڑا گمراہ ہے اس بندے سے جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ان ہستیوں کو جو نہیں پہنچ سکتی لہو واسطے اس کی پکار کے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اب اس سے بڑی کوئی آیت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے. اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ایک طرف قرآن پاک کی آیت، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مالک ہم سے خطاب کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ممبر کے اوپر ایک جاہل ملا بیٹھ کے کہتا ہے کہ فلانا محبوب سبحانی بھی سنتا ہے، فلانا ذل سبحانی بھی سنتا ہے، فلانا بزرگ بھی سن رہا ہے، جدھر سے مرضی اس کو پکارو. مشرق کے اندر اگر پیر ہو، مغرب کے اندر اس کا مرید ہو، اپنے پیر کو آواز دے، اس کا پیر اس کی آواز سنتا ہے. چاہے بزرگ کو مرے ہوئے 10 سال گزر جائیں، 10 صدیاں گزر جائیں، لیکن وہ بزرگ قبر کے اندر اپنے مریدین کی آواز کو سنتا ہے، ان کے کام کو پورا کر سکتا ہے. ایک طرف یہ ملا ہے اور دوسری طرف قرآن کی آیت ہے. بولو قرآن کی آیت کو قبول کرو گے یا اور جاہل ملا کی بات کو قبول کرو؟ یہ فیصلے قرآن کرواتا ہے. یہ فیصلے قرآن، یہ امتیازی فرق قرآن سکھاتا ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں اگر 1000 ملا آ جائیں ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، بلکہ اللہ پاک کی بات کو اپنے گلے سے لگانا ہے، اس کو اپنے گلے کا تعویذ بنانا ہے، اس کو اپنے گلے کے اندر لگانا ہے کہ یہ آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور دوسری طرف مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں. صاف آیت ہے، اس کے اندر اب کوئی ہے تعویل کی ضرورت؟ کوئی کسی لحاظ سے کوئی تعویل کی جائے، اس کا معنی ارد گرد کیا جائے یا نہیں، اللہ کے فرمانے کا یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں یہ من دون اللہ سے مراد جی بت ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے نا آج کھڑی کی ہے لوگوں نے، کہ جہاں بھی جی من دون اللہ کا لفظ ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، وہ من دون اللہ سے بت مراد ہیں، شخصیات مراد نہیں ہیں. کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ پاک من دون اللہ کا لفظ جہاں بھی آیا اس میں بت مراد ہیں، وہ بے جان ہوتے ہیں، اور بے جان جو چیز ہے وہ واقعی پکار نہیں سن سکتی. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ مشرکین مکہ وہ بیت اللہ کے خادم تھے، وہ اتنے بے عقل تو نہیں تھے کہ ایک پتھر کو سامنے رکھ کے اس کو تراش کے اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے؟ اتنے بیوقوف تو نہیں تھے. ایک لکڑی کو تراش کے بت بنا کے صرف اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے، وہ محض ایک لکڑی کا بت ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ پکار کر رہے ہیں، منت مانگ رہے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی عقیدہ تو تھا ان کا عقیدہ تھا یہ جو بت بنا ہوا ہے نا، تراشا ہوا ہے، یہ تراش کے سامنے تو یہ پڑا ہے، اس کو منسوب کرتے تھے شخصیت کی طرف. کھڑے بت کے سامنے ہوتے تھے اور منسوب کس کی طرف کر دیا؟ حضرت ابراہیم کی طرف. منسوب کس کی طرف کر دیا؟ حضرت اسماعیل کی طرف. منسوب کس کی طرف کر دیا؟ حبل کی طرف. آج بھی ہندو جو اپنے مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، کسی ہندو سے کبھی بات کر کے دیکھ لینا،
ذرائع ابلاغ اب کھلے ہیں، وسیع ہیں، ان سے بات کرنا کہ محض تم مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو یا اس مورتی کا کوئی تعلق بھی ہے کسی سے؟ انہوں نے جو سامنے ہنومان کا بت رکھا ہوا ہے، دیوی جی کا بت رکھا ہوا ہے، ماتا جی کا بت رکھا ہوا ہے، وہ منسوب کیا جاتا ہے شخصیت کے ساتھ۔ ان کا بھی عقیدہ ہوتا ہے کھڑے ہم بت کے سامنے ہیں، لیکن ذہن کس کی طرف ہے؟ شخصیت کی طرف ہے۔ مشرکین اتنے پاگل نہیں تھے۔ سورۃ اعراف ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے نسخے کے اندر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس موبائل ہے نا، موبائل کے اندر قرآن پاک ہے، ذرا سورۃ اعراف نکالو اور اپنے ساتھ والے کو بھی دکھاتے جاؤ، یہ ضروری ہے۔ شاباش، کسی کے پاس قرآن ہے، سورۃ اعراف ہے، اس کا بالکل آخری نکالو، رکو۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں، بزرگ نہیں ہیں، شخصیات نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں۔ ہم تو جی انبیاء کی، بزرگوں کی پکار کرتے ہیں، لہٰذا ہم مشرک نہیں ہیں۔ وہ مشرک اس لیے مشرک تھے کہ وہ بتوں کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جی، اس کی آیت نمبر ہے یہ آیت نمبر 194۔ سبحان اللہ، نکل گئی جی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا مطلب بندہ، عباد بندے، امثالکم اس کا ترجمہ خدا کے لیے کر دو، وہ بندے ہیں، امثالکم تمہاری مثل۔ یہ قرآن پاک ہے، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 194، ٹھیک ہے۔ پکارو تم ان کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس چاہیے کہ وہ قبول کرے تمہاری دعا، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کی ہستیوں کی تم کرتے ہو نا عبادت، عباد امثالکم تمہاری مثل ہی بندے ہیں۔ اب کوئی رہ گئی کسر؟ اب بھی اگر کوئی مولوی شور مچائے نہیں جی من دون اللہ کے اندر بت ہیں، بت ہیں، مشرکین مکہ صرف اس وجہ سے مشرک تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے صرف۔ اور ہم مشرک نہیں، ہم تو بزرگوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک ہستیاں ہیں، قبروں کے اندر ہیں، زندہ ہیں، اس طرح ہے، نبیوں کو، ہم مشرک نہیں ہیں، لہٰذا ہماری پکار کیا ہے جائے۔ یہ شرک کا ایک دروازہ کھولا ہوا انہوں نے، چھپ چھپایا ہوا دروازہ کھلا ہوا ہے، تعویلات کرتے ہیں اس کے اندر، لیکن ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہر جگہ کے اوپر اللہ پاک کا قرآن کھڑا ہے، کہیں سے بھی شرک کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اس شخص سے بڑا گمراہ کون؟ اللہ نے فرمایا گمراہ تو بہت ہیں، لیکن مشرک سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں ہے۔ وہ جو اپنے مالک کی پہچان، جو صبح و شام اس کو رزق دے رہا ہے، روٹی کے نوالے اس کے منہ کے اندر ڈال رہا ہے، اور اس کی زبان کو طاقت اللہ نے دی، اس کے ہاتھ کو طاقت اللہ نے دی، اس کو جو ہاضمے کی طاقت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اس کو اس مالک کی پہچان نہیں ہے جو اس کا ساری زندگی کا نظام چلا رہا ہے، اس کے جسم کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر جس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، پھر اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں ہاں ختم نبوت کا گمراہ وہ بھی گمراہ ہے، صحابہ کا جو منکر ہوگا وہ بھی گمراہ ہے، لیکن مشرک سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس آیت کے اندر ایک دوسرے اعتبار سے سمجھو، اس آیت کے اندر 4 مسئلے نکلتے ہیں۔ پہلا فتویٰ اللہ نے لگایا کہ مشرک سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ دوسرا فتویٰ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اگر بزرگوں کو پکارے گا بھی تو اس کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر اس پکارنے والے کو اللہ قیامت تک زندہ رکھے، پکارتا رہے قبر کے سرانے کھڑا ہو کے بزرگ ہستی کو، اللہ نے فرمایا نہیں سن سکتے وہ اس کی پکار، قیامت آ جائے گی۔
سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا تیسری بات وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. پڑھو ترجمہ خدا کے لیے، میرے منہ نہ دیکھو، ترجمہ پڑھو، اس کو ذہن کے اندر بٹھاؤ. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافلون کیا ہیں؟ بے خبر ہیں، غافل ہیں، غافل ہیں، بے خبر ہیں. کوئی ہے تعویل کی ضرورت کہ معنی ہم چینج کریں، ادھر ادھر کریں؟ صاف قرآن پاک بیان کرتا جا رہا ہے، صاف قرآن پاک بیان کرتا جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے پاؤں جو ہیں ریت کے اوپر نہیں ہے کہ اندر گھس جائے، ہمارے پاؤں پتھر کے اوپر ہے. الحمدللہ بزرگوں کے قصے کہانیاں ہماری دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے. صاف اللہ کہہ رہے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں سنتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے غافل ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سنتے ہیں. ہر جمعے میں رٹ لگائی ہوتی ہے مولوی صاحب نے، سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، غافل ہے غافل ہے غافل ہے. مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ملا کا اللہ کے ساتھ؟ اور آگے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے جو وہ کہہ رہے واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے لکیر کے فقیر ہیں، کبھی قرآن پوری زندگی کھول کے نہیں نہ دیکھا، بیچاروں نے پڑھا نہیں ہے. اور جو بیچارہ پڑھ لیتا ہے اس کو وہابی کہہ دیتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، گستاخ کہہ دیتے ہیں. یہ تو پڑھایا ہوا مولوی صاحب نے. کھوج کرید نہیں کرنی، تحقیق نہیں کرنی، علم کے پیچھے نہیں بھاگنا، بس لکیر کا فقیر بنا دیا ان کو. جو مولوی اپنی زبان سے کہتا جا رہا ہے مرید صاحب ادھر ہی جا رہے اور مقتدی ادھر ہی جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کے نسخے کیوں کھول کے رکھے ہیں؟ اگر میں اسی طرح کر دیتا سامنے بس ادھر لائن لگی ہوتی، پیچھے ایک صف بنی ہوتی، پیچھے بھی ایک صف بنی ہوتی، اور میں ادھر سے 20 منٹ درس دے کے چل اپنے اپنے گھروں کو. لکیر کے فقیر بننا تھا سب نے. کوئی سو رہا ہوتا، کوئی ادھر گر رہا ہوتا، کوئی ادھر ہو رہا ہوتا، کوئی اپنے سوچ و خیالات کے اندر. یہ ترجمہ کھولنا اسی لیے مقصود ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لکیر کے فقیر نہیں بننے دینا ہم نے آپ کو. یہ نہیں کہ مولوی صاحب جو کہتے جا رہے ہیں آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کی بات کی. نہیں، جب مولوی صاحب بات کر رہے ہوں فوراً آپ کے ذہن کے اندر قرآن پاک آنا چاہیے کہ میں نے قرآن کے اندر کیا پڑھا تھا اور اس کی بھائی صاحب کی بات جو ہے قرآن پاک سے ٹکرا رہی ہے. پھر آپ وہاں پہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. مولوی صاحب جو کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں؟ کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں؟ کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے اپنی آخری خطبے میں زندگی کے حجۃ الوداع کے موقع پر، ترکت فیکم ثقلین، کہ تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور دوسری چیز ہے اپنا فرمان. ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھنا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. گمراہ وہ ہوتا ہے جو ان دو چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. گمراہ وہ ہوتا ہے جو صرف لکیر کا فقیر بن جاتا ہے. گمراہ وہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب سامنے بیٹھ کے جو بیان کرتا جا رہا ہے بس اس کو مانتے جاؤ. اور انشاءاللہ وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ کا قرآن حکومت کر رہا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکومت، اس کو کوئی دنیا کی چیز نہیں ہلا سکتی. اور بڑا مشکل ہے، یقین کرو بڑا مشکل کام ہے. جس نے قرآن پاک پڑھ لیا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ علم کیا ہے؟ مضبوط ہے. کوئی فزکس کیمسٹری تھوڑی ہے، یہ ہے کوئی بایو تھوڑی ہے. اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے جو ہمیں قبر میں کام آئے گا، جو ہمیں حشر میں کام آئے گا. اس کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرے گا. اس کا پڑھا ہوا اللہ پاک وہ ہمارا ضائع نہیں کرے گا، رائے گا نہیں جانے دے گا. اس پڑھے ہوئے کی اللہ کل قیامت میں اور قبر کے اندر ہماری قدر کرے گا. اس پڑھے ہوئے کا قدر کرے گا اللہ پاک، ہمیں بدلہ دے گا اس کا. کہ ایک پرفتن دور میں کہ چاروں جانب شرک کی ہوا زد عام تھی، پھیلی ہوئی تھی، اور تم میرے مختص بندے تھے، مخصوص بندے تھے جو کیا کر رہے تھے؟ میرا قرآن پاک کیا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دیکھیں جی آگے 3 باتیں ہوں گی جی. قیامت تک پکار نہیں سن سکتے. تیسری بات، پکار سے کیا ہیں؟ بے خبر ہیں. چوتھی بات اب سنو،
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بات ہے، اللہ نے دنیا کے اندر یہ فرما دیا کہ دنیا کے اندر پکار نہیں سنیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، تو ہوں گے وہ بزرگ، وہ ہستیاں جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی، وہ لہم واسطے ان کے، کن کے؟ جو دنیا میں ان کو پکارا کرتے تھے ان کے لیے، اعداء، کرو ترجمہ، کیا؟ دشمن۔ اللہ نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن سارے جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مشرک بھی، مولوی بھی، مشرک مرید بھی، مشرک پیر بھی، مشرک مقتدی مرید، سب جب جمع ہو جائیں گے، جن کی عبادت دنیا میں کی جاتی ہے، جو کرتے تھے غیر اللہ کی عبادت، ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم سوال کریں گے کہ ہاں بھی دنیا کے اندر تمہاری عبادت کی جاتی تھی، تم راضی تھے؟ اب وہ کیا ہوں گے؟ کانوا لہم اعداء، وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہوں گے ساتھ ان کی عبادت کا کافرین، انکار کرنے والے۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ احقاف ہے، آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ یہ اتنی واضح آیت ہے قرآن پاک کی۔ دنیا کا حال بھی اللہ نے ذکر کر دیا، اور اس کے بعد قیامت کا حال بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیا۔ قیامت کا حال اللہ پاک نے کیا ذکر کیا کہ جب یہ سارے جمع ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ بزرگ جن کی عبادت کی جاتی تھی دنیا میں، وہ کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ سمجھ آ گئی جی؟ بس جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ جزائے خیر۔ صدق۔ یہ حاضری دے دیں جی سارے۔ حاجی اشرف صاحب، رشید احمد صاحب، غلام محمد صاحب، محمد ارشد صاحب، محمد یونس صاحب، میاں نعیم صاحب، عبد المجید صاحب، محمد منصور صاحب، محمد ریاض، محمد رفیع صاحب، میاں وقار احمد صاحب، کاشف سلیمان صاحب، محمد رفیق صاحب، جاوید خالد صاحب، تنویر احمد صاحب، عارف شہزاد صاحب، جواد الحسن صاحب، میاں ندیم صاحب، اسد اللہ صاحب، محمد شکیل صاحب، سمیع اللہ صاحب، انجم وحید